سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے محدث ہیں، ان کی ایسی محدثیت ہے کہ آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے محدثیت میں بھی. یہ میرا دعویٰ ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں دلائل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور مختصر انداز میں کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو. محدثین کے یہاں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے اور محدثین نے اس کے اوپر بڑی تگ و دو کی ہے کہ کاش ہمیں یہ چیز میسر ہو جاتی تو ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی. تو محدثین نے جس کی تگ و دو کی ہے وہ ہے سند عالی. سند عالی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس میں یہ بندہ جو روایت کر رہا ہے اس کے اور نبی کریم اسلام کے درمیان سب سے کم واسطہ ہو. مثال کے طور پر نبی کریم اسلام اور یہ جو بندہ ہے اس کے درمیان اگر 3 بندوں کا واسطہ ہو، یہ بن جائے گی اس کے لیے سند عالی. اس کو کوئی اور بندہ روایت کرے لیکن وہ روایت 4 طریقوں سے اس کو حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے بن جائے گی سند نازل. سند عالی جو ہے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسناد عالیہ ہیں وہ ثلاثیات ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اور سیدنا امام بخاری کے درمیان 3 واسطے ہیں تو یہ ہے ثلاثیات. تو امام بخاری کی جو ثلاثیات ہیں وہ فقط ٹوٹل 22 ہیں کہ ثلاثیات امام بخاری کی ٹوٹل 22 ہیں. اس میں بھی 20 روایات وہ ہیں جو امام بخاری نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے روایت لی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. تو یہ امام بخاری کی ثلاثیات. تو سند جو عالی ہے امام بخاری کی وہ ثلاثیات ہے. ثلاثیات سے اوپر درجہ آتا ہے ثنائیات کا کہ جس میں 2 واسطے ہوں، اور اس سے اوپر درجہ آتا ہے احادیات کا یا وحدانیات کا جس میں فقط ایک ہی واسطہ ہو. یہ سب سے بہترین سند ہے. بہرحال اگر ہم دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امام بخاری کی ٹوٹل ثلاثیات یعنی 3 واسطوں سے جو ان تک روایت پہنچی ہے وہ 22 ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 3 واسطوں سے روایت جو ان تک پہنچی ہے ان کی تعداد 1100 سے زائد ہے، جبکہ امام بخاری کی تعداد ٹوٹل 22 ہیں. ثلاثیات بخاری 22 اور ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1100 سے زائد ہے. تو پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محدثیت تمام محدثین پر فائق ہے. تو اگر ہم دیکھیں ثنائیات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی ثنائیات یعنی آپ کے درمیان اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان فقط 2 بندوں کا واسطہ ہو تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں وہ 600 کے قریب ہیں. اگر احادیات ہی ہم دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اور حضرت امام اعظم کے درمیان فقط 1 بندے کا واسطہ ہو اور وہ جو 1 بندہ ہے وہ صحابی ہیں تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں وہ تقریباً 16 روایات ہیں. احادیات کی تعداد امام اعظم کی 16، ثنائیات کی تعداد 600 کے قریب اور ثلاثیات کی تعداد 1100 سے زائد ہے. تو پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں کہ یہ جن کو سید المحدثین امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ان سے ثلاثیات فقط 22 مروی ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1100 سے زائد مروی ہیں. اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی محدث ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے اسناد ثنائیات بھی مروی ہوں سوائے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان سے بھی ثنائیات مروی ہیں اور ثلاثیات کی جو تعداد ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 300 ایک اور کے مطابق اور ایک اور کے مطابق 333. ان کی ثلاثیات کی تعداد 300 سے زائد مختلف الفاظ 300 400 کے بیچ اس طرح کے مختلف الفاظ مختلف اقوال موجود ہیں. تو پتہ چلتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کے محدث ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث ان کو بھی سند عالی وہ میسر نہیں ہے جو سند عالی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. کیونکہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سند عالی ہے وہ ثلاثیات ہیں اور جبکہ ثلاثیات سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ثنائیات کا ہے اور ثنائیات سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ احادیات کا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں مرتبے حاصل ہیں. انہوں نے احادیات بھی روایت کی ہیں، ثنائیات بھی روایت کی ان سے ہوئی ہیں اور اس طرح ثلاثیات بھی ان سے روایت ہوئی ہیں. تو پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فقہ میں امام ہیں، امامت پر فائز ہیں، اس طرح فن حدیث میں علم حدیث میں بھی آپ امامت کے منصب پر فائز ہیں.